بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں اور بتوں کی پجاری تھی۔ چچا آزر بھی بتوں کا پجاری بلکہ بیوپاری تھا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس اور لاچار ہیں۔ ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ہے اور تفصیلی ذکر 13 صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا چچا آزر تھا، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے افراد 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقر علیہ السلام تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و اطاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوئے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا۔ فرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے ایک بھی زیادہ ہوا سب دھوپ میں۔ مزید فرماتے ہیں، اس کا ایک حوض تھا، صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شہد جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی چیزیں جادو یا دیگر مخفی علوم میں مہارت کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض چیز میں سائنسی ترقی سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کے ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا کہ اپنی سلطنت کے زوال سے ڈر کر کاہنوں اور نجومیوں کے کہنے پر ہزاروں شیر خوار بچے قتل کروا دیے تھے۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام رازہ یا سکا لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام عزورت بتایا گیا ہے۔ رازہ کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا، اور دنیا کی ہر آرام و آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔
البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعووں سے خوش نہیں تھی، اور اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندیدگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کبھی اتنی ہمت نہ کرتی کہ اپنے باپ کے خلاف بول پائے۔ رازا کے دل میں ایک خلا تھی جسے دنیا کی کوئی دولت بھی پور نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ حقیقی خدا کے بارے میں سوچا کرتی اور غور و فکر کرتی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور حق کا پیغام سنایا تھا، تو رازا اس وقت وہیں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا، اور نمرود کے ظلم کے اس ماحول میں یہ رازا کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر حقیقی ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی، اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہونے لگا۔ جب ایک دن رازا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے اپنے باپ سے اس مینار پر جانے کی اجازت مانگی جہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے،